اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کنویں کے احکام کے بارے میں۔ ہم نے گزشتہ درس میں گفتگو کی ان اشیاء کے بارے میں کہ جن کے گرنے سے پورے کنویں کا پانی کھینچنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو ہم نے بیان کیا کہ کس جانور کے مرنے سے کنویں کے اندر گر جائے، مر جائے کنویں میں، تو کتنا پانی، یعنی اس کو تمام کا تمام پانی کھینچا جائے گا، اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں اگر کوئی ایسی ہیں جو نجس ہیں وہ گر جائیں کنویں میں تو اس کا تمام کا تمام پانی کھینچا جائے گا۔ آج ہماری گفتگو ہے جو شروع کر رہے ہیں ہم کہ اگر کنویں میں دابہ گر جائے، دابہ یعنی چوپایا، اگر کنویں میں کوئی دابہ گر جائے تو اس کے گرنے پر ایک کور پانی کھینچا جائے گا، نکالا جائے گا کنویں سے۔ فرماتے ہیں صاحب کتاب وَنَزْعُ قُرٍ لِلدَّابَّةِ، یعنی ایک کور پانی نکالا جائے گا دابے کے کنویں میں گرنے کے بعد۔ تو گرنے سے مراد مرنا، یعنی گرنا، یعنی گرنا سے گرنا نہیں، گھوڑا پاک ہوتا ہے، گرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر گر کے مر جائے تو ایک کور پانی نکالا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں الدابہ، دابہ کیا ہے؟ وَهِيَ الْفَرَسُ، وہ گھوڑا ہے۔ کہہ رہے ہیں للدابہ والحمار والبقرہ، اور گدھے اور گائے کے لیے۔ اگر گائے گر کے مر جائے کنویں میں تو پھر ایک کور پانی کھینچا جائے گا۔ وَزَادَ فِي كُتُبِهِ الثَّلَاثَةِ الْبَغَلُ، زادہ من زاد المصنف رضوان اللہ تعالی علیہ فی کتبہ، اپنی تینوں کتابوں میں، تینوں کتابیں کون سی؟ ذکرہ، دروس، بیان۔ کس چیز کو زیادہ کیا؟ البغل، بغل کون ہوتا ہے؟ جی، جو خچر ہوتا ہے، اس کے گرنے پر اور مرنے پر بھی یعنی یہی حکم ہے جو حکم حمار اور بقرہ کا ہے۔ والمراد من نجاستها المستند الى موتها، نعم، اور مقصود اور مطلوب مراد جو ہے نجاست سے، یعنی اگر دابہ گر جائے، گدھا یا گھوڑا، گدھا یا گائے گر جائے، یا مثلا بغل گر جائے، اور تو گرنے سے نجس نہیں ہوگا ان کے، یا گرنے سے نہیں پانی ایک کور پانی نکالا جائے گا، بلکہ مراد یہ ہے نجاست سے ان کی، کیونکہ زندہ تو نجس ہے ہی نہیں، پاک ہیں، زندہ پاک ہیں، بلکہ مراد جو ہے وہ نجاست سے اس کی موت ہے، یعنی مر جانا ہے گر کر۔ والمراد من نجاستها، نجاست دابہ یعنی یا مثلا دابہ، ابو دابہ چاہے حمار ہو، بقر ہو، وغیرہ وغیرہ، بغل ہو، المستند الى موتها، یہ مستند کس بات کی طرف؟ اس کی موت کی طرف، یعنی وہ مر جائے، یعنی گرنے کا کوئی وہ نہیں ہے، صرف گرنا کافی نہیں ہے، گر کے مر جائے وہاں پر، تو پھر جو ہے ایک کور پانی نکالا جائے گا۔ ھذا ھو المشہور، یہ کیا ہے؟ کہاں مشہور ہے؟ فقہاء کے درمیان، یہ بات علماء، فقہاء، مجتہدین کے درمیان مشہور ہے۔ کیا؟ جو ہم نے اوپر ہی بیان کیا ہے کہ ایک کور پانی نکالا جائے گا دابے گرنے سے، جی،
گدھا اور گائیں، اور اضافہ کیا ہے مصنف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تینوں کتابوں میں، یعنی دروس ذکر اور بیان میں، بغل کا، بغل یعنی خچر. اور مقصود کیا ہے اس سے، ان کی نجاست سے مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے ان کا مرنا، نہ کہ گرنا. گرنا کافی نہیں ہے، گر کے زندہ باہر کر کے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا اگر یہ مر جائیں. ھذا هو المشہور، یہ بات فقہاء کے درمیان مشہور ہے. والمنصوص منها ما ضعف طریقہ، اور منصوص ہے اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے. منصوص ہیں ان میں سے بعض اگرچہ ان کی سند ضعیف ہے. کہا کہ والمنصوص منها، منہا سے کیا مقصود ہے آقا محمد علی؟ منہا سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یعنی منہا یعنی بعض ان میں سے منصوص ہیں جو ہم نے بیان کیے، یعنی سارے منصوص نہیں ہیں، بعض منصوص ہیں. وہ منصوص کون سے ہیں؟ حمار اور گائے اور حمار، جی. یعنی منہا کہنے کا مقصد اور مطلوب جو ہے ضعیف ہے، لیکن چونکہ ضعیف پر عمل ہو سکتا ہے، اور ضعیف کی مثلا جو پورتی ہے وہ ہو سکتی ہے کب؟ جب اس پر مشہور عمل کر لیں. اگر کسی ضعیف روایت پر، کسی ضعیف نص پر مشہور نے عمل کیا ہو تو اس کی پورتی ہو سکتی ہے نا. دیکھو آج آپ بتا بھی رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ والمنصوص منہا، اور جو ہم نے بیان کیے مثلا گائیں یا گدھا یا فرس یا بغل، ان میں سارے منصوص نہیں ہیں بلکہ دو منصوص ہیں اور باقی غیر منصوص ہیں. مثلا اور منصوص بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے روایت بھی، وہ یعنی روایت ضعیف ہے اس میں بھی. منصوص کون کون سے ہیں؟ حمار اور بغل، یعنی گدھا اور خچر. کہہ رہے ہیں بغایتہ، لیکن اس پر عمل کیوں ہو جاتا ہے؟ ان یجبرا ضعفہ بعمل الاصحاب، لیکن چونکہ عمل اس پر ہو سکتا ہے کیونکہ اس روایت پر اصحاب نے عمل کیا ہے. اور یہ بات یعنی قاعدہ ہے اصولی، قاعدہ اصولیہ ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھ چکے ہیں قاعدہ اصولیہ یہ کہ عمل مشہور جابر ہے ذوف سند کے لیے. یعنی جابر ہے، یعنی اگر کسی روایت کی سند ضعیف ہے لیکن اس پر مشہور فقہاء یا علماء نے عمل کیا ہے تو یہ علماء اور فقہاء کا عمل اس کی ایک ضعف سند کی بھرپائی کر دے گا، جبران کر دے گا، بھرپائی کر دے گا. صحیح بعمل الاصحاب. فیبقى الحاق الدابہ والبقرہ بما لا نص فیہ اولا، تو پھر باقی رہے گا صرف اور صرف یعنی دابے کا اور بقرہ کا کس چیز سے ملحق کرنا؟ جس میں نص نہیں ہے نا. اولا کیا رہے گا؟ یہ اولا رہے گا. کیوں اولا رہے گا؟ کیونکہ ان میں تو نص ہے ہی نہیں، ضعیف ہے، نہ قوی ہے گدھے میں اور دوسرا کیا میں؟ خچر میں. اس میں جو روایت ہے وہ روایت ہے لیکن ضعیف ہے، لیکن اصحاب نے عمل کیا تو بات ختم ہو گیا. چونکہ قاعدہ اصولیہ ہے کہ جس چیز پر اصحاب عمل کر لیں، مشہور عمل کر لیں، فقہاء عمل کریں، فقہاء کے درمیان جو مشہور ہو اور علماء مشہور اس پر عمل کریں تو وہ یعنی ذوف سند کے لیے جبران کا سبب بن جائے گا. عمل مشہور اس کی وہ بھرپائی کریں گے. جو بھلے بھائی جبکہ روایت ضعیف ہے، کیا کہا انہوں نے؟ معذوف طریقے ہی، اس کا طریق جو ہے نہیں، سند ضعیف ہے، روایت خود ضعیف ہے، روایت ضعیف ہے. یعنی عمل آپ نے یعنی جو حمار اور بغل کے بارے میں روایت آئی ہے اور روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے مثلا، تو اس کے لیے عمل مشہور جو ہے اگر کسی ضعیف یا کمزور روایت پر، ضعیف روایت پر جس کی سند میں ضعف ہو، ایک سند صحیح نہ ہو، تو اگر اس پر مشہور نے عمل کیا ہے تو یہ مشہور کا عمل جابر ہے، یعنی اس کی بھرپائی کرے گا، ضعف سند کی بھرپائی کرے گا. فَيَبْقَى الْحَاقُ الدَّابَّ وَالْبَقَرَ بِمَا لَا نَصَّ فِيهِ أَوْلَىٰ، تو باقی رہے گا
اس چیز کے ملحق کیا جائے کرنا، کس بات کا؟ دابے کا اور بقرہ کا، اس چیز سے بمالا نصفی ہے جس میں نص موجود نہیں ہے، اولا، کیونکہ وہاں تو نص اصلاً ہے ہی نہیں، صحیح؟ تو لہٰذا چاہے ادھر ضعیف ہے، کم از کم ہے تو صحیح، یعنی گدھے اور خچر کے بارے میں، صحیح؟ وَنَزْحُ سَبْعِينَ دَلْوًا مُعْتَادًا، کے لیے بھی تو ضعف سند ہے نا؟ وَنَزْحُ سَبْعِينَ دَلْوًا مُعْتَادًا، اور نکالیں گے 70 ڈول معتادا، جو ڈول عادتاً نکالے جاتے ہیں، جن سے پانی نکالتے ہیں، عَلَىٰ تِلْكَ الْبِئْرِ، اس کنویں سے، فَإِنِ اخْتَلَفَتْ فَالْأَغْلَبُ لِلْإِنسَانِ، فَالْأَغْلَبُ، اور یہ ڈول مختلف ہوں، جی ڈول مختلف ہوں، یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کبھی چھوٹے ڈول سے نکال رہا ہے پانی کنویں سے، کبھی بڑے سے نکال رہا ہے، یعنی ایک پہ نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ کس سے نکالے پھر، کون سا ڈول شمار ہوگا؟ جہاں ڈول بتائے گئے ہیں 70 ڈول یا مثلا اتنے ڈول یا اتنے ڈول، تو وہاں پر کون سا جو غالباً استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر جو استعمال کرتے ہیں اس سے نکالیں گے، واضح؟ کس کے لیے؟ للانسان، اگر انسان اس میں گر جائے اور گر کر مر جائے، اے لنجاستہ المستند الی موتہ، یعنی جیسے کہ اور دیگر بعض چیزوں میں جو نجاست کا دار و مدار ہے کس پر ہے؟ موت پر ہے، یعنی گائے کے یا بیل کے یا مثلا گدھے کے، گھوڑے کے یا اونٹ کے یا اور دیگر جو دار و مدار کہیں پر موت پر ہے، یعنی گرنا معیار نہیں ہے بلکہ مر جانا، سواء فی ذالک الذکر، سواء فی ذالک الذکر والانثی، چاہے وہ مذکر ہو گرنے والا یا مؤنث ہو، والصغیر والکبیر، چھوٹا ہو یا بڑا، والمسلم والکافر، مسلمان ہو یا کافر، ان لم نوجب الجمیع لما لا نص فیہ، ہم ان سب کے سب کو اگر ہم سب کو جمع، یعنی چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، چاہے مسلم ہو چاہے کافر ہو، ہم سب کو مثلا جمع کریں، لما لا نص فیہ، کیونکہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ کافر، کیا کافر اور مسلم ایک ہو جائیں گے اس حکم میں آ کر؟ ہیں بھائی، کافر کی نجاست خود الگ سے نجاست ہوتی ہے اپنی، اور پلس وہ مر جائے، کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس بارے میں اس طرح کوئی نص نہیں ہے، مطلقاً آیا ہے، صحیح، الگ سے کافر کے بارے میں نہیں بیان ہوا ہے کہ کافر ہو تو مثلا اس کو ڈبل ہو جائے گا یا زیادہ ہو جائے گا، بلکہ یہاں بات جو ہوئی ہے چونکہ وہ بات ہوئی کس چیز کے بارے میں؟ موت کے بارے میں، انسان گر جائے اور مر جائے، وَإِلَّا اخْتَصَّ بِالْمُسْلِمِ، اگر نص ہو تو پھر مثلا جو ہے وہ اس کو الگ کیا جائے تو پھر یہ حکم مخصوص ہوگا مسلم سے، مثلا یعنی جو مطلقاً کا ہے نا، الانثی والصغیر والکبیر والمسلم والکافر، کہ یہ سب کے سب کو شامل ہے، تمام کو، یعنی یہ چیز جو ہے سب کی موجب بن رہی ہے ہمارے اس قول میں، یعنی کافر بھی شامل ہے، تو کافر کے لیے چونکہ الگ سے کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے، بلکہ ذکر جو ہوا ہے وہ موت کا، موت انسان کا ہوا ہے کہ انسان گر کے مر جائے، صحیح ہے، تو الگ سے کوئی نص نہیں ہے کافر کے لیے کہ کافر گر جائے تو اس کا حکم یہ ہے گر کے مر جائے، یعنی موت کے وقت، چونکہ مسئلہ صلی اللہ کیا ہے موت کا، مسلم مر جائے یا کافر مر جائے، لما لا نص فیہ، اس پہ کوئی الگ سے نص نہیں ہے، وَإِلَّا اخْتَصَّ بِالْمُسْلِمِ، اور نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ خاص ہوگا، صحیح، یعنی یہاں حکم جو آیا ہے وہ عام آیا ہے اور اس میں کافر و مسلم کا فرق نہیں کیا روایت میں، تو اس پر کوئی ایسی نص نہیں ہے جس میں کافر کو الگ سے بتایا گیا ہو، بلکہ حکم آیا کہ اگر انسان گر جائے اور گر کے مر جائے تو کیا ہوگا؟ 70 ڈول نکالے جائیں گے، اور اگر روایت کوئی ایسی آ جائے، مل جائے، یا کوئی روایت الگ سے ہو کہ جس میں کافر و مسلم کا فرق بتایا گیا تو پھر یہ حکم خاص ہے کس سے؟ مسلم سے، کیونکہ یہاں پر جو ہے مسئلہ وہ مسئلہ موت ہے، اب اگر کافر بھی ہے پلس کافر ہو گیا تو اس کا حکم جو ہے وہ کفر کی وجہ سے الگ ہوگا، اگر کوئی روایت آئے، لیکن روایت ایسی نہیں ہے، روایات میں عام آیا ہے،
انسان گر جائے اور گر کے مر جائے، چاہے مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے کافر ہو، مطلقاً آیا ہے روایت میں. کہنے اگر روایت میں نس، اگر کوئی ایسی نس ہو، اگر کوئی ایسی نس پائی جائے کہ جو کافر کو الگ کر رہی ہو، تو پھر یہ حکم خاص ہو جائے گا مسلم سے، کیونکہ حکم عام آیا ہے. اور کفر کی نجاست پلس لگے ہوگی، اس میں الگ سے ہوگی، تو ظاہر ہے یہ حکم ہم نے مسلم کا بیان کر دیا اگر ایسا ہو. حالانکہ روایت میں ایسا نہیں آیا ہے، وہاں تو انسان کا ہے. اور اگر کفر کی نجاست کو الگ مانا جائے، الگ کیا جائے، تو پھر حکم اس کا الگ آئے گا. اور یہ حکم کس سے ہوگا؟ یہ حکم خاص ہو جائے گا مسلم سے. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.